سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 4۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم۔ ان الذين يغضون اصواتهم، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ پرکھ لیا اللہ نے ان کے دلوں کو ادب کے لیے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو گھروں کے باہر سے، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ لوگ صبر کریں، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ خود باہر تشریف لائیں ان کے پاس، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے حق میں بہتر ہو۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں، اس صورت مبارکہ میں جو آداب بیان کیے گئے، ان میں سے دوسرا ادب یہ بیان کیا گیا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، اپنی آواز نرم رکھو، آہستہ رکھو، پست رکھو، آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اس آیت نمبر 3 میں اللہ پاک نے اپنی آوازوں کو آہستہ اور پست رکھنے والوں کی عظمت اور فضیلت بیان فرمائی، اور آیت نمبر 4 کے اندر تیسرا ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور یہی ادب آپ کے ورثاء علماء کی شان میں ہے کہ ان کو گھر کے باہر سے آوازیں مت دو، اس ادب کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 3 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آواز اونچی نہیں کرتے، آہستہ آواز سے بولتے ہیں، جیسا کہ کل کے درس میں عرض کر چکا ہوں کہ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بخدا اب زندگی کی آخری سانس تک آپ کے سامنے ایسے بولوں گا جیسے کوئی سرگوشی کرتا ہے، آواز اونچی نہیں کروں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی آہستہ آواز سے بولتے
کہ بعض اوقات بات سننے اور سمجھنے کے لیے دوسری تیسری دفعہ پوچھنا پڑتا، وہ اس قدر با ادب ہو گئے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی قدرتی آواز بلند تھی، انہوں نے اس ڈر کی وجہ سے مسجد میں ہی آنا چھوڑ دیا کہ کہیں میری آواز بلند ہو جائے اور اللہ کے محبوب کی بے ادبی ہو جائے۔ تو پھر بعد میں آپ نے سمجھایا تو پھر آنا شروع ہوئے۔ یعنی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے اندر اس قدر اس کا اہتمام ہو گیا کہ سب اپنی آوازوں کو پست کرنے لگ گئے۔ اس لیے اللہ پاک نے ان کی عظمت اور شان بیان کی کہ جو لوگ اپنی آوازیں اللہ کے محبوب کے سامنے پست رکھتے ہیں، آہستہ آواز سے بولتے ہیں، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لے لیا، ان کے دلوں کو اللہ نے پرکھ لیا، للتقوی، تقوی کے لیے، ادب کے لیے، احترام کے لیے اور اللہ کے ہاں مقبولیت کے لیے ان کے دل پرکھے جا چکے۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی شان ہے، جن کے دلوں کا امتحان کس نے لے لیا؟ خود اللہ رب العالمین نے، اور امتحان لے کے پھر اللہ نے سند جاری کر دی، لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش بھی ہے، وَأَجْرٌ عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر بھی ہے۔ جب صحابہ کو امتحان کے بعد، پرکھ کے بعد، جانچ پڑتال کے بعد اللہ پاس کر چکے، اللہ کلیئر کر چکے ہیں، تو آج کوئی نادان بے وقوف احمق اٹھ کے صحابہ کرام پہ طنز و تشنیع کرے، اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہوگا؟ گویا وہ اللہ کی کلیئرنس پہ اعتراض کر رہے، اللہ کے امتحان لینے پہ اعتراض کر رہے۔ تو اس لیے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کی عظمت اور شان بھی اللہ پاک نے اس میں بتا دی، اور مجھے آپ کو بھی یہ سبق دے دیا کہ ادب یہی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، آپ کو مسجد نبوی کے اندر کچھ لوگوں کی آوازیں سنائی دی، آپ نے ان کو بلوایا، وہ مدینہ منورہ کے رہنے والے نہیں تھے، آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم طائف سے آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہاں کے ہوتے تو تمہیں درے مارتا، تمہیں سزا دیتا، تمہیں مسجد نبوی کے آداب کا نہیں پتہ، اتنی اونچی آواز سے بول رہے۔ اسی واقعہ کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حیات طیبہ میں آپ کے سامنے آوازیں بلند کرنا بے ادبی ہے، اسی طرح آپ دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی وہاں آوازیں بلند کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ پاک میں حیات ہے، زندہ ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حیات اور زندہ ہیں تو وہاں آوازیں بلند کرنا ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ کے سامنے آوازیں بلند کرنا، جیسے وہ بے ادبی ہے، آج بھی وہاں اگر کوئی شور و شغب کرتا ہے تو یہ بے ادبی ہی کہلائے۔ تو اس لیے آج بھی آپ کا ادب ضروری ہے، اور یہی ادب پھر انبیاء کے ورثاء، علماء، مشائخ، اساتذہ کرام، معلمین کا ہے کہ ان کے سامنے بھی اپنی آوازیں پست رکھنی چاہیے۔ تیسرا ادب اللہ پاک نے آیت نمبر 4 میں بیان فرمایا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ آپ کو حجرات کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر لا یعقل اور بے وقوف لوگ ہیں، بے عقل ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ساتھ ہی اپنے مکان بنائے ہوئے تھے، حجرے بنے ہوئے تھے جن میں ازواج مطہرات رہتی تھی۔
خود جہاں پہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، روضہ پاک ہے، اللہ ہم سب کو وہاں کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ یہ روضہ پاک جو ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے اور یہیں پہ آپ کی تدفین ہوئی۔ جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں یہ بات چلی کہ آپ کو کہاں تدفین کی جائے، آپ کے دفن کے لیے کون سی جگہ بہتر ہے؟ کسی نے کہا جی مکہ مکرمہ لے جانا چاہیے، آپ کا آبائی وطن ہے۔ کسی نے کہا جی بیت المقدس لے جانا چاہیے، وہ انبیاء علیہ السلام کا مدفن ہے۔ تو مختلف آوازیں ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے، اللہ کے نبی کی روح جہاں قبض ہوتی ہے اسی جگہ پہ قبر بنتی، لہذا جہاں آپ کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی اسی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تدفین کیا جائے گا۔ تو حجرہ عائشہ مسجد نبوی کے ساتھ، اس کے ساتھ ہی دیگر ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان وہ بھی اس کے ساتھ ہی، اصحاب کہف کے چبوترے کی طرف جائے تو اگلی طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر۔ تو یہ ساتھ ساتھ مکانات بنے ہوئے تھے، حجرے بنے ہوئے تھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش تھی، ازواج مطہرات رہتی تھی۔ تو آپ آرام فرمانے کے لیے کسی نہ کسی زوجہ مطہرہ کے گھر میں تشریف لے جاتے، باری کے حساب سے جس کی باری ہوتی اس کے گھر میں چلے جاتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دوپہر کا وقت تھا، قیلولہ فرمانے کے لیے گھر تشریف لے جا چکے تھے، تو بنو تمیم کے لوگ، یہ قبیلہ بنو تمیم جس کا پیچھے بھی تذکرہ ہوا، یہ لوگ آئے، انہوں نے آ کے باہر سے ہی آوازیں دینے شروع کر دی، یا محمد یا محمد اخرج الینا اخرج الینا۔ چونکہ دیہاتی لوگ تھے، قبائلی لوگ تھے، تو ادب آداب سے اتنے آشنا نہ تھے، اس وجہ سے انہوں نے اپنے اسی طرز کے مطابق کہ دروازہ بھی کھٹکایا اور آوازیں بھی لگانی شروع کر دی کہ جی باہر آئیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ سخت بے ادبی تھی۔ کوئی عام آدمی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا کہ میرے آرام میں کوئی خلل ڈالے، وہ کہتا ہے کہ جناب میرا جو وقت ہو آپ اس وقت میں آیا کریں۔ تو ایک اللہ کے نبی کی تو شان بہت ہی اونچی، بہت ہی بلند، پھر کسی وقت ہو سکتا ہے وحی نازل ہو رہی ہو، کسی وقت آپ اللہ کی یاد میں مشغول ہوں، کہیں آپ کا کسی اور انداز میں کوئی مشغولیت ہو، تو باہر سے آ کے آپ کو آوازیں دینا اور بلانا کہ جی باہر آئے اور یا محمد اور یا رسول اللہ۔ اللہ پاک نے اس کو فرمایا کہ یہ لوگ بے عقل لوگ ہیں، یہ جو آپ کو باہر سے ہی آوازیں دیتے ہیں، لا یعقلون، اکثر ان میں عقل نہیں رکھتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ لوگ صبر کر لیتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ خود باہر تشریف لاتے، آپ خود ان کی طرف ان کے لیے آتے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں تو تخرج الیہم، ان کی طرف آپ تشریف لائیں۔ الیہم کا لفظ لا کے یہ بھی بتا دیا کہ باہر نکلتے ہی اپنی بات بھی نہیں کر لینی چاہیے، بلکہ باہر آئیں اور پھر پوچھیں کہ ہاں جی آپ کس مقصد کے لیے آئے، تو پھر اپنی بات بتائیں۔ ہو سکتا ہے بندہ کسی اور کام کے لیے باہر آیا ہو، تو اپنا کام وہاں شروع کر دیں۔ نہیں، فرمایا جب وہ تمہاری طرف آئیں اور متوجہ ہوں تو پھر ان سے بات کرو، تو لکان خیر لہم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ یہ ایک ادب بتایا۔ یہ تیسرا ادب ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات کے لیے آئیں، دروازے پہ آئیں تو کنڈی کھٹکا کے باہر نہ بلائیں، آواز دے کے باہر نہ بلائیں، بلکہ انتظار کریں جب آپ خود باہر تشریف لائیں، پھر اپنی بات پیش کریں۔
اور علماء نے لکھا ہے کہ یہی ادب علماء کا ہے، ورثائے انبیاء کا ہے، اور یہی ادب دین کے معلمین کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور آپ کے بڑے خدمت گزار صحابی بھی ہیں، یہ عمر میں تو چونکہ چھوٹے تھے، آپ کی وفات شریفہ کے بعد بڑے صحابہ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جاتے، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتے، کبھی حضرت ابی ابن کعب کے پاس، کبھی کسی اور صحابی کے پاس۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ایک صحابی کے پاس گئے اور باہر جا کے دروازے کے پاس بیٹھ گئے، انتظار کرنے لگے۔ جب وہ خود ہی باہر تشریف لائے تو یہ ان کو سلام کیا اور اپنا مسئلہ پیش کیا۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کے محبوب کے چچا زاد بھائی، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتا دیا کہ میں باہر آیا ہوں، میری بات سن لیں۔ اب دروازہ کھٹکا لیتے، مجھے بلا لیتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے کہ نہیں، یہ مناسب نہیں تھا، اللہ نے ادب یہ بتایا ہے کہ باہر انتظار کرو، اور یہ ادب اللہ کے نبی کا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ جملہ فرمایا کہ جو عالم ہوتا ہے، دین کو جاننے والا ہوتا ہے، وہ اپنی قوم کے اندر ادب آداب کے لحاظ سے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کی شان بھی یہی ہے کہ میں آپ کا ادب کرتا، باہر انتظار کرتا، جب آپ تشریف لاتے پھر اپنی بات کرتا، یہ اللہ نے ادب سکھایا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما گویا اپنے عمل سے ظاہر کر رہے کہ علماء کا، ورثائے انبیاء کا ادب بھی یہی ہے کہ ان کو جا کے باہر بلانے کی بجائے ان کے باہر آنے کا انتظار کیا، اور جب وہ اپنے اس کام کے لیے بیٹھے ہوں یا متوجہ ہوں پھر ان کے سامنے اپنا کام رکھا۔ اسی طرح اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین میں بھی ہمیں یہی شان ملتی ہے کہ جب بھی وہ کسی کے پاس جاتے تو وہ جا کے ان کے دروازے پہ ہی انتظار کیا کرتے، بتایا نہیں کرتے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تھانہ بھون میں۔ حضرت کی خانقاہ کا اصول یہ تھا کہ رات کو جب وقت ہو جاتا، لائٹیں بند ہو جاتی، پھر کسی سے ملاقات نہیں ہوتی، کوئی آ جائے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ لیٹ ہو گئے، کچھ دیر سے پہنچے، خانقاہ کا اصول معلوم تھا، باہری چادر بچھا کے لیٹ گئے، رات وہیں پہ گزاری۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو صبح تہجد کے وقت پتہ چلا تو بڑا کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، لیکن فرمایا کہ نہیں، آپ کے ادب کا تقاضا یہی تھا۔ اور پھر صبح کی نماز حضرت مدنی سے کہا کہ جی آپ پڑھائیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھائی، جمعہ کا دن تھا، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کے دن مسنون قرات کرتے تھے، یعنی سورۃ الف لام میم السجدہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورۃ دہر، ایک مسنون ہے، سنت ہے جمعہ کے دن یہ تلاوت کرنا۔ اب تو خیر طبیعتیں کمزور ہو گئیں، اتنی طویل تلاوت سننا ممکن نہیں ہے، لیکن لوگ سنا کرتے تھے اور آپ پڑھا کرتے تھے۔ یہاں بھی آپ نے یہی پڑھی۔ اب اس میں آیت سجدہ آتی ہے، اور آیت سجدہ کے متعلق مسئلہ یہی ہے کہ اس پہ سجدہ کرنا، نماز کے اندر وہیں سجدہ کرنا چاہیے۔ اب چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، کسی نے کیا کسی نے نہیں کیا، اب بعد میں آوازیں اٹھنے لگیں، لو جی یہ کیسے مولوی صاحب آ گئے، انہوں نے کیسی نماز پڑھائی، کسی نے کیا کسی نے نہیں کیا۔ پھر حضرت مدنی سیاسی عالم تھے، سیاست میں پورا حصہ لیتے تھے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ سیاسی اختلاف بھی تھا، یہ مسلم لیگ کے حامی تھے اور وہ کانگریس کے ساتھ تھے، اس وجہ سے کچھ مزید آوازیں بلند ہو گئی۔ تو کسی نے
عجیب عجیب باتیں شروع کر دیں کہ جناب پتہ نہیں نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور لوگوں کو خاموش کروا کے فرمایا، آج ہم نے اس شخص کے پیچھے نماز پڑھی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ آج کی نماز کی برکت سے اللہ نے میری زندگی بھر کی نمازیں قبول کر لی۔ یہ وہ عظیم انسان ہے۔ یہ اس طرح ایک دوسرے کا ادب احترام کرنے والے لوگ تھے باوجود سیاسی اختلافات کے، لیکن آج ہم پتہ نہیں کہاں کہاں پھرتے ہیں اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اور ادب آداب کا ذرا بھی لحاظ اور خیال نہیں کرتے۔ معمولی کسی سے کوئی اختلاف ہوتا ہے تو ہم اس کو جو ہے نا وہ لتاڑ کے رکھ دیتے۔ میرے محترم دوستو، عالم کا ادب بہت بڑی چیز ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح آوازیں دیتے ہیں یہ لا یعقل ہیں، اگر یہ صبر کریں آپ خود تشریف لائیں تو یہ ان کے حق میں بہتر، لیکن ساتھ ہی فرمایا واللہ غفور الرحیم، نادانی میں، ناواقفیت میں، نادانستہ غلطی سے اگر کبھی ایسا ہو جائے تو گھبرانے پریشان ہونے کی بات نہیں، معافی مانگ لو، توبہ کر لو، اللہ بہت معاف کرنے والے اور بڑے ہی رحم کرنے والے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ان آداب کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیت